رانا صاحب، سب سے پہلے بات میاں محمد نواز شریف صاحب کی گفتگو کی، کیا اخذ کرتے ہیں کہ صرف میڈیا میں آنے کی جستجو تھی یا پھر آگے کوئی حکمت عملی بتانے کی بھی جستجو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر دو تین چیزیں تو بڑی کلیئر ہے۔ میاں صاحب کی آج کی ساری گفتگو میں کوئی بڑی خبر نہیں تھی، کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی، کوئی ایسا اعلان نہیں تھا جس سے یہ تاثر ملتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا انقلاب میاں صاحب لا رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ میاں صاحب جو ہیں آج کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ آج کی پوری میٹنگ میں ایک بات ضرور تھی، ایک بات پوری پریس کانفرنس میں، شہباز شریف صاحب کی اس طرح تعریف نہیں ہوئی، آج تعریف ہوئی ہے مریم صاحبہ کی۔ آج تاثر یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص میاں نواز شریف کے لیے لڑتا ہے، میاں نواز شریف کی جانشینی کا حقدار ہے، میاں نواز شریف کے لیے کوئی بندہ اگر ٹھیک ہے تو وہ مریم نواز صاحب ہے۔ یہ تھی آج کی پوری میٹنگ۔ باقی تو وہی باتیں، مجھے اس طرح نکالا گیا، مجھے ایسے رکھا گیا، مجھے ایسے رکھا گیا، مجھے ایسے رکھا گیا۔ ہاں جرت کرتے، مزہ تاب ہے کہ جرت کرتے، بتاتے مجھے کس نے بھیجا، یہ بتاتے کہ میری بیماری، اور اس کے بعد وہ جس طریقے سے میں باہر گیا، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اچانک میں ٹھیک کس طرح ہو گیا، جہاز کے اندر میرے آگے وہ سارے پھل کس طرح بھرے تھے، مجھے کس نے بھیجا، مجھے بھیجنے میں کون کون لوگ تھے۔ اس کے بعد یہ بتاتے کہ جناب میں باہر آ گیا ہوں، میں بیمار ہوں، سیاسی بیمار ہوں یا جینون بیمار ہوں۔ اگر میں سیاسی بیمار ہوں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب بھی جلد واپس آ رہے ہیں؟ اگر میں سیاسی بیمار نہیں ہوں اور سیاسی بیمار ہوں تو پھر میں جو اپنے منہ سے اقرار کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ میاں صاحب کو تندرست ہے، اچھے بھلے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بڑا وہاں پہ بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں۔ جو بیمار آدمی ہوتا ہے یہاں تو ہسپتال میں ہوتا ہے، یہ لوگوں سے اتنا دور رہتا ہے کہ اسے کوئی جراثیم نہ لگ جائے، اسے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ لیکن میاں صاحب تو اچھے خاصے ہیں، اللہ ان کو مزید لمبی عمر سے کامل عطا فرمائے، ہماری یہ دعا ہے۔ لیکن یاسر آج کی پوری پریس کانفرنس جو تھی وہ صرف اپنی ایک آپ بیتی جو یہ جس دن سے گئے ہیں، پہلے مریم صاحبہ پاکستان میں سناتی تھی، اب میاں صاحب ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے میاں صاحب اتنا ٹی وی پہ نہیں آتے تھے، اب ان کی حکومت ہے اور اس کی حکومت کے بعد اب وہ ہر چیز جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں تو ان کی تصویر بھی دکھانے پہ پابندی تھی نا جی، تو اب ان کی مرضی سے کئی لوگوں کی تصویر اور تقریر دکھانے پہ پابندی ہے، تو فرق تو ہے نا، صرف فرق یہ ہے۔ لیکن میاں صاحب کی آج کی پریس کانفرنس میں مجھے کوئی ایک سنگل ایک ایسی بات بتا دیں جس سے آپ کو یہ تاثر ملے کہ میاں صاحب نے پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسا اعلان کر دیا ہے کہ جس کی انتہائی وہ تو انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے بات کی۔ رانا صاحب، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ حکومت اور تحریک انصاف آمنے سامنے دکھائی دیتی ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کنٹینرز پہنچا دیے گئے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو ابھی تک لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہی، یہ کسی اشارے کی وجہ سے؟ یاسر میں آپ کو ایک چیز تو بڑا کلیئر بتا دوں، کپتان نے اپنی حکمت عملی ٹوٹل تبدیل کر لی ہے۔ کپتان انہیں تھکا کے مارے گا۔ کوئی دوسری رائے نہیں کہ کپتان کی ٹیم چاہتی ہے فوری اعلان کرے ہم پہنچے، لیکن کپتان بہت بہترین گیم کھیل رہا ہے۔ کپتان خون خرابہ نہیں چاہتا، کپتان اپنے لوگوں کی جانیں نہیں گنوانا چاہتا، کپتان اپنے لوگوں کا اور کسی ادارے کا تصادم نہیں چاہتا، کپتان کسی صورت میں اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ یہ میں آپ کو بالکل درست کہہ رہا ہوں، کپتان کسی صورت میں اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ جب کپتان کسی صورت میں اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا تو آپ کس طرح تصور کر لیں گے کہ کپتان اس طرح اعلان کر دیں؟ دیکھیں ذرا غور کریں، وزارت داخلہ کی رپورٹ جو وزارت داخلہ نے درخواست دی الیکشن ملتوی کرنے کے والے ضمنی الیکشن جی، اس میں 12 سے 17 جون تک اکتوبر تک اسلام آباد لانگ مارچ یہی کہا گیا نا جی۔ اب 11 کو ایک جلسہ ہے، 12 کو دوسرا جلسہ ہے، 13 کو تیسرا ہے، 13 کو 2 جلسے ہیں، پھر 14 کو ایک جلسہ ہے۔ یعنی خان صاحب نے 4 جلسوں کے بعد 5واں جلسہ بھی کرنا ہے۔ میں چلیے آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، کپتان انہیں نسائے گا، بگائے گا، اس کے بعد اچانک اعلان کرے گا۔ کپتان اس وقت اعلان کرے گا جس وقت کپتان کو یہ مکمل یقین ہوگا
کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ہماری فتح یقینی ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ کوئی سرپرائز، چلے لیں یہ بھی خبر، کپتان بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے. کپتان کا سرپرائز یہ ہے کہ کپتان کی کوئی بڑی اہم ملاقات، کچھ لوگ کہتے ہو گئی ہے، لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کپتان کی ملاقات ہونے والی ہے، اور اس بڑی ملاقات میں کپتان بڑا سرپرائز دے گا. اور کپتان کا سرپرائز جو ہوگا لوگوں کا دعویٰ تو پاکستان یہ ہے کی سیاست کو تبدیل کر دے گا. لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 3 بڑی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی. آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ایک شخصیت سے ملاقات ہوگی یا 3 ہی ہوں گی؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہے جس سے ملاقات ہے. کچھ لوگ کہتے ہو گئی ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ 48 گھنٹوں میں ہے، اور وہ ملاقات بڑی اہم ملاقات ہے. اس ملاقات کے بعد بہت سے اہم فیصلے ہونے ہیں، اس ملاقات کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آنی ہیں، اس ملاقات کے بعد بہت سے لوگوں نے کھل کے سامنے آنا ہے. اس ملاقات کے بعد آپ کو توڑ پھوڑ بڑی نظر آئے گی. یا سر آج کا دن میں نے یاد کرے، نہیں توڑ پھوڑ آپ خانہ جنگی والی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ توڑ پھوڑ نہیں، سیاسی طور پر. اچھا، خانہ جنگی والی توڑ پھوڑ کرنی ہوتی تو خان نے آج سے پہلے کال دے دی تھی. عوام چارج ہے، عوام کے پاس سب کچھ موجود ہے. عوام نے سب کچھ کا مطلب ہے جذبہ موجود ہے، عوام نکل آئے گی باہر، سارا کچھ ہوگا. عوام وہ نہیں چاہتا. کپتان اس پاکستان کا نقصان نہیں چاہتا. یا سر میں آپ کو یہ بالکل کلیئر بات بتا دوں. اب معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. معاملہ یہ ہے جو میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ کپتان کی کچھ ملاقاتیں ہو چکی، کچھ اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں. ان ملاقاتوں کے بعد کچھ کپتان کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کپتان جس کا انتظار کر رہا ہے اس کا انتظار پورا پاکستانی کر رہا ہے. جیسے ہی کپتان کو کچھ انفارمیشن ملتی ہے پھر کپتان اپنا حکمت عملی سامنے لائیں گے. اور کپتان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کپتان اچانک جس وقت اعلان کریں گے کہ آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر اپنے گھروں سے نکلو اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جاؤ، یہ میں آپ کو لفظ کہہ رہا ہوں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ گھروں سے نکلو اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جاؤ. ایک تو ذہن میں رکھیے گا، کپتان چاروں جانے چت کرنے کے لیے پوری تیاری کر چکا ہے. کپتان کی پوری تیاری، کپتان کی ٹیمیں، کپتان کے معاملات سب فٹ ہو کے ہیں. اور میں آپ کو بڑی خبر دے دوں، حکومت کو بھی یہ علم ہو چکا ہے کہ کپتان کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یس سر، یہ علم حکومت کو ہو چکا ہے، اور حکومت اس قدر پریشان ہے کہ کس کی انتہا ہی کوئی نہیں. آپ نے کیا سمجھا، یہ جو باؤ جی نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد جو 3 دن سے بجائے کوئی تقریبات میں جانے کے، بجائے کچھ اور کرنے کے، یہ ساری پی ڈی ایم سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگوں اور رابطوں میں ہیں، سارے بیٹھ کر یہی پلاننگ کر رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ عمران خان کے خلاف صرف کس طرح کیا کرنا وہ کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی حکومت نے اگلے سال تک رہنا ہے، جب آپ کو علم ہو کہ آپ کو کوئی اقتدار سے نہیں ہٹا سکتا، جب آپ کے پاس یہ علم ہو آپ کو کہ آپ پر کوئی بندہ کوشش بھی کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر آپ کو فکر کس چیز کی؟ پھر سکون کریں، اپنے کام کی طرف توجہ دیں. کام کی طرف توجہ نہیں، صرف عمران خان ایک ایشو ہے، صبح سے لے کر شام تک، دوپہر سے لے کر رات تک، پھر اگلے دن یہی ہوتا ہے عمران عمران عمران. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے کنٹینرز پہنچ رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ خیبر پختونخوا حکومت کو اور پنجاب حکومت کو سوچنا چاہیے کدھر سے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بچارے نہ کنٹینرز والوں کا قصور ہے، نہ پنجاب حکومت اور نہ کے پی کے حکومت کو سوچنا چاہیے. کیا کریں گے وہ؟ ایک کنٹینر جو ہے، جو پہنچ رہے ہیں کنٹینر، کیا کریں گے؟ آپ روک دیں گے کہ کوئی کنٹینر اسلام آباد کے اندر نہیں جانا چاہیے، کوئی کنٹینر جو ہے وہ کے پی کے سے نہیں آنا چاہیے؟ یا سر ایسا ممکن نہیں ہے. کپتان یہ کبھی نہیں چاہتا. کپتان جو گیم کھیل رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کپتان 5 روزہ میچ کھیل رہا ہے، اور 5 روزہ میچ کے آخری اوورز ہیں یہ، جن ان اوورز میں میچ ڈرا نہیں ہونا. میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میچ کا فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ بڑا قریب ترین کر کے ہونا ہے، اور اس قریب ترین فیصلے کا وقت آ گیا ہے. میں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست ڈینجرس زون میں چلی گئی ہے، انتہائی ڈینجرس زون میں چلی گئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت حکومت اور اپوزیشن
دونوں کے کیمپوں میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اس وقت آج 12 ربیع الاول کے دن بھی وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کون کس کو کس طرح نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی مطمئن بیٹھا ہے تو کپتان بیٹھا ہے، باقی کوئی مطمئن نہیں ہے۔ میں نے کپتان کے قریبی ساتھی سے پوچھا بھائی کیا صورتحال ہے، اس نے کہا جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کپتان جیت جائے گا، لہٰذا وہ جو کہتا ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ آپ کو کیا ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا نا کہ 11 گھر لے لیے ہوئے ہیں جی، اب تو بہت سے ٹی وی اینکرز بھی وہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری ٹی وی بریک خبر جو ہے بہت سے لوگوں نے اپنے باقاعدہ ویلاگز پہ بھی کہنی شروع کر دی ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ کپتان اننگز جیت چکا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کپتان جو ہے وہ نہیں جیت رہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو آنے والے چند دنوں میں حالات اس تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس کی ایک زندہ مثال ہے یاسر، زندہ مثال کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ ایم کے ایم جس کو گورنر سندھ لگانا چاہتے تھے وہ لگا؟ نہیں۔ جو 3 ایم کے ایم نے جس کا نام دیا وہ لگا؟ ایم کے ایم کے اندر جس شخص کے نام پر پھڈا بھرا وہ شخص گورنر سندھ لگ گیا؟ وہ لگ گیا نا؟ صحیح ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے دور میں بہت زیادہ باتیں اس پہ نہیں، اس وقت بھی تھی، دیکھتے تو جائیں ذرا۔ ابھی تو وہ ورطہ حیرت میں ہے، یہ تو رابطہ کمیٹی کو معلوم تک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو 3 نام دیے تھے وہ 3 نام تو ہے نہیں، کامران ٹسوری صاحب کا کس نے نام تجویز کیا یہ ہمیں علم ہی نہیں۔ تو بس میں وہی کہہ رہا ہوں انتظار تو کریں۔ پاکستانی سیاست میں نے کہا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ سیاسی تبدیلیوں کا مہینہ ہوگا۔